لیکن اس پر آپ غور کریں، میں اسے پیش نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آ کر کہا کہ مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کے ذکر کر رہے ہیں. اس میں جو روایت کے ایک ایک جملے پر انہوں نے بحث کی ہے، بڑا پیارا ہے، بڑے اہم ہے، افسوس کے وقت نہیں ہے. انہوں نے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کہ ایک خیر بظاہر کر رہے ہیں لیکن اس میں میں نے کچھ نکیر کی چیزیں پائی. تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیر کا پہلو کیا تھا کہ اکٹھا ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. نکیر کا پہلو کیا تھا؟ اسلوب عبادت. اکٹھا ہو کے ایک شخص کہتا کنکریوں پہ سبحان اللہ جہری آواز سے کہو، لا الہ الا اللہ جہری آواز، سب لوگ اکٹھا کرتے. اب عبادت کا طریقہ یا اکٹھا ہونا یہ اچھی چیز نظر آتی ہے. آج ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، اور بدعت اچھائیوں میں ہی نظر آتی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شب 15 شعبان یا فلاں اور فلاں بدعت کر، ارے نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، پھر آپ بدعت کیوں کہتے ہو؟ بدعت چوری ڈکیتی اور زنا میں نہیں ہوتی، نیکیوں میں ہوتی ہے، غلط چیز دین کی شکل میں جو آئے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ دو شکلیں تھیں، اس لیے اہل علم کی طرف رجوع کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری بذات خود صحابی ہیں لیکن اپنے سے بڑے صاحب علم کی طرف رجوع کیا، ان سے بات کی. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور ان کو مسجد سے نکالا اور جو جملے کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ تم ہدایت یافتہ ہو. دو باتیں کہیں کہ یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے، جو کام انہوں نے کیا تم کر رہے ہو تو زیادہ فضیلت والے ہو، یا پھر تم ضلالت کا دروازہ کھولنے والے ہو، ضلالت کی بنیاد ڈالنے والے ہو. یہی مجھے بات یاد آ رہی ہے، شاید اب وقت نہیں ہے، بھول جاؤں گا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں بس ختم کرو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ دو آدمی مجلس کو یا جماعت کو چھوڑ کر سرگوشی کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی گمراہی کی بنیاد ڈالنے پر مشورہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہے، ایاک کیا ہے، علیک بالعلانیہ، علانیت کو اختیار کرو. یہ روایتیں سلف کے یہ اقوال، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ پوری تفصیل آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ ان کو جا کر پھر نکالتے اور کہتے ہیں صحابہ کرام ابھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، اور تم نے دین میں یہ نئی چیز اختیار کر لی. دو ٹوک یہاں انہوں نے استدلال کیا کئی چیزوں کو ضمنی طور سے پیش کر کے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں کوئی لاگ لپیٹ اور کوئی گھماؤ پھراؤ اختیار نہیں کیا. چنانچہ دعوت کے سلسلے میں سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ حق کو واضح انداز میں پیش کیا جائے. یہاں شیخ رمضان کے جو کیا کہتے ہیں محاضرے کے بعد شیخ شہیمی کا ایک محاضرہ ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ آج کچھ لوگ دعوت کے راستے میں میدان میں نظر آتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ سلف کے اصولوں، دین کے ماخذ، بنیادی قرآن سنت اور پھر اس کے جو تابع ماخذ ہیں اجماع اور قیاس، اس کے تعلق سے جانکاری نہیں رکھتے، اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اور پھر دعوت کا کام کرتے ہیں. اور دعوت کا کام کرتے ہوئے بھی وہ سب سے اہم دعوت کی بنیادی چیز کو، جو تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، توحید کو ترک کرتے ہیں. پھر وہ دین کے داعی کیسے ہوئے؟ ہاں، ایک یہ علامت ہے. میں ان کی صرف ایک بات کو پیش کرنے کے لیے میں نے ان کا نام لیا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ خفیہ طور پہ جو رات کی تاریکی میں کام کرتے ہیں، پمفلیٹ بانٹنا، نام نہ بنا، سوشل میڈیا پہ چھپے ہوئے اکاؤنٹ سے جو ہے پوسٹ کرنا، یہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں حکومتوں کے خلاف، اہل علم کے خلاف، تو کہا کہ ان کو اگر آپ تلاشیں گے تو ان کے پیچھے آپ کو دوسرے ہاتھ نظر آئیں گے، دوسروں کے ہاتھ. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو تل ابیب اور واشنگٹن تک کے ہاتھ نظر آئیں گے جو ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیچھے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کو خبر ہو سکتا ہے ان کو خبر نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، وضاحت کا موقع نہیں. تو شیخ کہتے ہیں ان کے پیچھے یہ ایسے گروہ جو پیچھے ہوتے ہیں 6 قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے مغربی طاقتیں، ہاں، جو الگ الگ ملت اور فاسد افکار کے حامل، مذاہب کے حاملین ہیں، اور وہ ان فاسد دعوتوں کے تائید کرنے والے ہیں. منکرین حدیث ہوں، اہل تصوف ہوں، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے ان کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کہاں کہاں سے ان کو تائید ملتی ہے. دوسرا رافضہ، ہاں، جن کو اس نے جو ہے ایک حملے کا سلسلہ شروع کیا ایک قنات سے، موقع سے، کیا چینل سے، جس کا نام ہی رکھا قنات العالم. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. پچھلے دنوں جو کچھ عالم عرب میں، عالم اسلام میں جو کچھ واقعات ہوئے اس تناظر کی یہ بات ہے، اور لیکن ان کے مقاصد کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کو ناکام بنایا. ان کی تقیہ پسندی اور ان کے تعلقات، ان کے معاملات بہت مشہور ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی شیخ نے پیش کی ہے لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں. تیسرا گروہ جو ہے ان کی تائید کرنے والے جو ہمارے درمیان، ہاں، جو ہے تیسرے نمبر پر یہ خوارج ہیں، جدید دور کے خوارج، حکام اور ان کے علماء کے خلاف
ہاں تحریک کرنے والے، اس میں وہ جو ہیں جو مسلح طور پر سامنے آتے ہیں وہ تو ہیں، اس سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو بات کر کے سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی بظاہر دینی اور اصلاحی انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن اہل حق کے خلاف لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں، ان کے دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھا گروہ لبرل علمانی ہے جو ان کی تائید کرتا ہے، اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں۔ پانچواں گروہ تو وہ لوگ ہیں جو کرسی اور منصب چاہتے ہیں، اقتدار جن کی خواہش ہے اور یہ ان کا اعلی کار بنتے ہیں۔ اگر آپ تشریح میں جائیں تو ہماری بہت سی جماعتیں اس کا اعلی کار ملے گی جنہوں نے داعش بنانے میں جو ہے صہیونیوں کی، اسرائیل کی، امریکہ کی مدد کی تھی۔ اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر وہ ہے جو گندے پانی میں مچھلیوں کا شکار کرنے والے دنیا کے طلبگار ہیں، یعنی مال و دولت سے بک جاتے ہیں اور اپنے منہج، اپنے ضمیر کو بیچ کر جو ہے ان کے کام آتے ہیں، ان کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو اس قسم کے راستے چھو طبقات کا ذکر کیا، ان کے یہاں سریت ہوتی ہے، شفافیت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، تربیت میں، منہج میں، سارے معاملات میں شفافیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ آپ نے صاف فرمایا کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایسے ہی ہماری دعوت بھی صاف صاف اور روشن ہے۔ اگر اس کو اسی طریقے سے اختیار کیا جائے جیسی یہ ہے اور دعوت دی جائے تو یہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دعوت کے مقاصد اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے تقاضوں کو اپنی طاقت کے مطابق انجام دینے کی توفیق دے۔ اس کی برکت سے ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا فائدہ پہنچے، دنیا اور آخرت میں رب العالمین ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا مائک دینے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اس دعوت سینٹر کے ذمہ داران شیخ عالم صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، آپ حاضرین جنہوں نے اتنا وقت دیا، میں کہوں گا کہ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اخلاص عطا فرمائے، دینی امور میں جو ہم اکٹھا ہوئے ہمارا مقصد نیک ہو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطاب کے سننے اور سنانے کے بعد جو ہم پر فرض ہوتا ہے یا دینی کاموں کے سلسلے میں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔